لاج رکھنا کہ میں آپ کہوں گو برا ہوں میں یا رسول اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں ہوتا ہے، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور والے ہیں، اور جہاں نور والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں نورانیت چھائی جایا کرتی ہے. آئیے سرکار کا ذکر نور والوں کا ذکر کرتے ہیں. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی. صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی. صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل آنے کی رسائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. یہ رنگ بہار گلشن یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن لائے، گل اور گل کا جو بن. نبی جی یہ گل اور گل کا جو بن. صلی اللہ یہ گل اور گل کا جو بن. تیرے نور قدم کا دوبل، تیرے نور قدم کا دوبل اس دون کی رانائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور میں مجسم. گدا تو بادشاہ یا رسول اللہ، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. ماج ملکہ تیری صورت
ماں اجمل کا تیری صورت ماں احسن کا تیری سیرت صلی اللہ ماں احسن کا تیری سیرت احسن کا تیری سیرت احسن کا تیری سیرت جی ماں احسن کا تیری سیرت ماں اکمل کا تیری عظمت اور تیری ذات میں گم ہے خدا یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم ہے مظہر شان ہے مظہر شان جمالی اے خواجہ بندہ عالی صلی اللہ خواجہ بندہ عالی مجھے حشر میں کام آ جائے مجھے حشر میں کام آ جائے میرا ذوق سخن آرائی یا محمد نور مجسم فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں نعمتِ حق سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے چمکتے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تیرا کرم جان عزت غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت وہ گلشن ہو صحرا دریا کے پربت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے مکے کے جلوے یہ مانا کہ اچھے مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کبھی غوث خواجہ کے نعروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے سی العقیدہ اماموں سے الجھے درود سے الجھے سلاموں سے الجھے یہ کھا کر نیازوں سے الجھے تیرا کھائے تیرے
شب کھانے غرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. مشکل کشا کیجئے مشکل کشائی، تڑپ کے جو میں نے صدا یہ لگائی، آقا کی رحمت یہ پیغام لائی. اب آئی شفاعت کی ساتھ ہے آئی، اب آئی شفاعت کی ساتھ ہے آئی. ذرا چین سے میرے گھبرانے والے، ذرا چین دے میرے گھبرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب. غلام نبی خود میں جا بسے گا، جہنم میں منکر منافق جلے گا. جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے. یورپ حضرت علامہ پیر محمد فرید ہارونی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ دلی شریف، کیا آپ خطاب بھی فرمائیں اور تمام حضرات کے لیے دعا بھی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنی یاد، اپنے ذکر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. کروڑوں درود پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ عظیم سعادت نصیب ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. کہ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا. یہ مجلس، یہ محفل ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم نازل فرمایا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت سمجھا دی یا نہ سمجھے تو اس راستے پر بن چلا دیا کہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ دنیا اور یہاں کی زندگی بہت عارضی چیز ہے. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، اور اپنے مالک سے ملاقات اس کی تیاری کرنی چاہیے. اس دنیا میں تکالیفیں، مصائب، پریشانیاں آتی ہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھے
کہ میں اس دنیا میں رہوں اور مجھے تکلیف نہ آئے، تو یہ بات غلط ہے۔ اور بعض اوقات یہ بات بھی ہوتی ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندوں سے جو لوگ تعلق قائم کرتے ہیں، نسبت قائم کرتے ہیں، تو دوسرے بعض احباب انہیں یہ طعنہ بھی دیتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ کے مرید ہیں، فلاں پیر صاحب سے آپ کا تعلق ہے، پھر دیکھیں آپ کو کتنی مصیبتیں آئی ہیں، کتنی بیماریاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں اس لیے ہاتھ نہیں دیا جاتا کہ دنیا کی کوئی تکلیف نہ آئے، دنیا کی مصیبت نہ آئے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب لوگ، سب سے زیادہ قرب رکھنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیفیں انہیں آئیں ہیں، سب سے زیادہ مصائب ان پر آئے ہیں۔ آروں کے ساتھ چیرا گیا، لوگوں نے پتھر مارے، بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، ہر طرح کے اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں، اور سب سے زیادہ اللہ کا قرب ہمارے آقا، ہمارے مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور سب سے زیادہ تکلیفیں ہمارے آقا کو آئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا سارے انبیاء کو تکلیفیں دی گئیں، سب سے زیادہ تکلیف مجھے پہنچائی۔ اولیاء اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم کیا جاتا ہے، نسبت قائم کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کا راستہ نصیب ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو، اور سیدھا راستہ نصیب ہو۔ یعنی اسلام نے اپنے ماننے والوں سے یہ غلط فہمی دور کروا دی کہ یہ مت سمجھو کہ تم مسلمان ہو، تم نیک آدمی ہو، پرہیزگار ہو، تمہیں مصیبت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ سب کچھ آئے گا، لیکن اس کا حل بتا دیا کہ تم نے ان مصائب سے، پریشانیوں سے نبرد آزما کس طرح ہونا ہے، ان مصائب سے نکلنا کس طرح ہے، ان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور نماز کی پابندی کرو۔ پھر جب یہ نصیب ہو گیا، اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اس کے بعد پھر اللہ کی معیت نصیب ہوگی، تو پھر یہ غم نہیں رہے گا، پھر حکم آ جائے گا تمہارے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر اب غم کے اندر بظاہر وہ تکلیف میں ہوتا ہے دنیا کے سامنے، وہ آگ نہیں، وہ گلزار ہوتی ہے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی، اور پھر اسے وہ تلواروں کی چھنکار نہیں، بلکہ اسے جنت کا گلزار نظر آتا ہے۔ دنیا والے دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، لیکن اسے اس پریشانی میں بھی لذت اور سرور نصیب ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے یاد کر رہا ہے، اور میرے مالک نے یہ اس لیے مجھے مصیبت میں دنیا سے اٹھایا ہے کہ مالک مجھے انعام دینا چاہتا ہے، اور بتانا چاہتا ہے دنیا والوں کو کہ جو انعام میں اسے دے رہا ہوں یہ اس کا مستحق ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو سب سے زیادہ پیار اپنے اہل بیت کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ ابھی کسی نے پڑھا تھا کہ سرکار نماز میں تھے تو کندھوں پر سوار ہو گئے، سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا، اور پھر کربلا کے میدان کے اندر اپنا سارا خاندان شہید کروا کر اور ایک بھی حرف شکایت زبان پر نہ لا کر یہ ثابت کر دیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام جو میرے ساتھ محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا حبیب کا حبیب بھی اس بات کو مستحق ہے، میرے محبوب کا محبوب اس بات کا مستحق ہے کہ یہ حضور سجدے میں ہوں اور وہ کندھے پر سوار رہے، سر نہ اٹھائیں، اس لیے کہ سب کچھ ان کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ حضور نے یہ پیار یوں ہی کیا ہے۔ تو اس لیے جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اسے تکالیف، اسے پریشانیاں، اسے مصائب آتے ہیں، لیکن ایمان کی علامت یہ ہوتی ہے، ایمان کی شان یہ ہوگی کہ وہ اس مصیبت پریشان میں رہ کر اللہ سے مایوس بھی نہیں ہوتا، بلکہ پھر بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہر چیز دوست جو کچھ بھی دوست کی طرف سے آتا ہے وہ چیز پیاری ہوتی ہے، اسے وہ چیز لذت اس میں سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ وہ لوگ ہیں جو اتنے دور دراز سے اپنے مصائب، اپنے پیسے خرچ کیے، وقت خرچ کیا، اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے چل کر آئے ہیں، تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مالک نے خاص مہربانی فرمائی اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی۔
آپ پر یہ حقیقت آشکارا کر دی اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ دنیا کی مصیبتیں، یہ دنیا کی ضرورتیں، یہ دنیا کی تکالیف جو ہیں یہ عارضی ہیں، اصل چیز اپنے مالک کی ملاقات ہے۔ اس لیے اس آیت جو بات میں نے پڑھی، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 راتیں اس دنیا میں تشریف فرما رہے اور کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو اس میں کیا بات سمجھ آئی؟ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا، روزے کا، آداب معاشرت، تمام احکامات نازل کرنے کے بعد پھر یہ حکم دیا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اب ڈرو اس دن کے لیے، اس دن کی تیاری کرو جس دن اپنے مالک سے ملاقات کرنا ہے۔ کہ اب یہ تصور اور یقین جب ثابت ہو جائے گا، یہ دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی، راسخ ہو جائے گی، تو پھر شریعت کے احکام پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، ان کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے گی۔ اگر یہ بات پختہ نہیں ہے مالک سے ملاقات کی، تو بنیادی چیز، سب سے بیسک چیز، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ صلاتہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ یہ نماز بھی اس آدمی کو بہت بھاری نظر آتی ہے۔ یہ پہلی چیز جو ہے، اگر یہ حقیقت سمجھ نہ آئے، اپنے مالک سے ملاقات کا یقین اور تصور یہ پختہ نہ ہو، تو پھر نماز بھی مشکل نظر آتی ہے۔ انہا لکبیرۃ الا الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ جب جن کو یہ یقین ہو جائے، جو خدا کا خوف رکھنے والے ہیں اور یقین ہو جائے کہ ہم مالک کی طرف جانے والے ہیں، اپنے مالک سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر ان کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے، پھر تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔ لیکن اگر یہ تصور قائم نہیں ہے تو پھر ان سے نماز پڑھنا بھی بڑا مشکل نظر آتا ہے، یہ بھی بڑا بوجھ نظر آتی ہے، یہ بھی تکلیف نظر آتی ہے۔ تو سارے احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانے کے بعد پھر یہ حکم دیا کہ اب اپنے مالک سے تیاری کیجیے، تیاری کیجیے، یہ تصور پختہ کر لو، اور یقین رکھ لیجئے کہ اگر یہ تصور پختہ ہو جائے، دنیا کی کوئی مصیبت، دنیا کی کوئی تکلیف، دنیا کا کوئی غم آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے نہیں روک سکتا۔ آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت بھی خدا کے راستے سے نہیں روک سکتا، پھر راستے کی کوئی رکاوٹ آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اور پھر آپ نے علماء سے بھی سنا ذکر کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جو آدمی اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے نفس میں، تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو مجلس میں ذکر کرتا ہے، فرمایا میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور فرمایا پھر میرا بندہ جو ہے جب میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، جب ایک ہاتھ چلتا ہے تو بان پھر دونوں ہاتھ اس کے قریب آتا ہے۔ آتانی یمشی اتیتو ہرولتن، پھر اگر وہ میرے چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اب خدا تعالیٰ کسی جگہ میں محدود نہیں ہے، وہ کسی جگہ ایک جگہ تو رہتا نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے، تو پھر یہ بھاگنے کا، آنے کا، جانے کا، چلنے کا یا بھاگنے کا مفہوم کیا ہے؟ دنیا میں کسی جگہ بھی آپ زمین پائیں، جب آپ کا خیال یہ پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام خدا واسطے کا ہے، یہ اللہ واسطے کا کام ہے، جب اس کی طرف آپ نیت کر کے چلتے ہیں تو گویا آپ خدا کی طرف چل رہے ہیں، اور خدا کی رحمت اسی سے بڑھ کر آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک بات مصرع کر دوں، بڑی افسوس تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ اگر شادی ہو تو خیال کیا جاتا ہے کھانا ذرا اچھا ہو، چاول اچھے بنائیں، اچھے قسم کا چاول ہونا چاہیے، کھانا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ عزت کا مسئلہ ہے، لوگ بدنام کریں گے کھانے کا فرق ہے۔ لیکن اگر ختم شریف ہے، ذکر کی محفل ہے، وہ جی موٹا چاول ہوتا ہی کچھ نہیں، موٹے چاول ہیں تو ہی پکا دیں، اللہ واسطے کا پورا جس نے کھانا کھائے، جس نے کھانا کھائے، کوئی نہیں میٹھے چاول پکا دیں۔ خدا کا خوف جو اپنے لیے ہے، جس کی نسبت اپنی طرف ہے، وہ تو سب سے اعلیٰ، اور جس کی نسبت خدا کی طرف کر دی تو وہ ٹڑکانے کی وجہ۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے،
یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ لہذا کوشش کیجیے کہ جس کام کی نسبت اپنی طرف ہے، بھلے ٹھیک ہو یا نہ ہو وہ آپ کا ہے، لیکن اگر اس کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، اولیاء اللہ کی طرف ہو جائے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے اچھا جو کچھ آپ کے بس میں ہے وہ انکام ہونا چاہیے۔ اور جتنی اچھی آپ نیت رکھیں گے، جتنا اچھا خلوص کریں گے، اتنا آپ کو اچھا اللہ تعالیٰ انعام ملے گا۔ تو اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ گھر سے چلتے ہیں اور آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ خدا کی مجلس ہے، یہ خدائی مجلس ہے، اور یہ دروازہ خدا کی رحمت کا دروازہ ہے، یہ خدا کا بندہ، یہ فقیر جو ہے، ہم اس کے دروازے کے ساتھ مل کر جمع ہوں گے، خدا سے التجا کریں گے، اس خیال سے جب آپ چلتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کا استقبال کرتی ہے اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ آدمی واپس اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل و دماغ میں اس بات کو ڈالا اور آپ سارے لوگ جمع ہوئے کہ ہم سارے مل کر اجتماعی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت اچھی کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی اس کے راستے میں نکل کھڑا ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ نے وعدہ فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی ہمت سے بڑھ کر اللہ اسے تکلیف نہیں دیتا ہے۔ جو بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انعام دینا چاہتا ہے، اسے اتنی تکلیف ضرور دے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دنیاوی بھی دور کر دیتا ہے، دنیاوی مسائل بھی دور ہو جاتی ہیں، دنیاوی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی منظر، ان کا مدعا، ان کا منشا، ان کا خیال، ان کا تصور صرف آخرت کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی رضا کے لیے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف دینے میں راضی ہے تو ہمیں سکھ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جے دونا میرا سکھ دکھ وچ راضی تو سکھ نو چن لے پاؤں، جس طرح وہ راضی ہے، جس طرح اس کی رضا ہے اسی میں راضی رہے، تو اس میں مالک کی رضا ہے اور یہی دنیا کی کامیابی ہے۔ اور آخر میں آپ تمام احباب کا ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عباسی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ ڈسپنسری ہے، جو کچھ ہے، جو تعاون ہوگا، بات یہ ہے کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، غیر سیاسی ہیں، لیکن بے وفا بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مانگنے کے لیے دروازہ، ہمیں تو ہمارے مرشد جو طریقہ سکھایا ہے وہ ایک اللہ کا دروازہ دکھایا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اپنے مالک کے دروازے سے مانگنا، جس کی قسمت میں ہوگا، جس کے مقدر میں ہوگا، اپنا مالک اس سے مخلوق خدا کی خدمت کروانا چاہے گا، خود بخود اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دے گا۔ ہم اپنے دروازے سے کسی سے مانگنے کے لیے ہم صرف خدا کے دروازے سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی جناب سے عطا فرما، اور جس کے خدا تعالیٰ دل میں یہ بات ڈالے گا، جس کی قسمت میں یہ نیکی ہوگی، وہ خود بخود عطا کر جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب دعا کریں، یا الہ العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جریہ سے، اپنے پاک کلام کے طفیل، اپنے اسماء الحسنیٰ کے طفیل، ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، محتاجوں کو غنی فرما، جو غنی ہیں اپنے رائے حق میں دینے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ تیرے راستے میں دیتے ہیں یا اللہ اسے شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگار عالم، جتنے احباب یہاں جمع ہوئے، جو مرادیں انہوں نے میرے سامنے آ کر بیان کی یا نہیں کر سکے، یا اللہ وہ تو جانتا ہے، سب کے دلوں کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ایک مراد یہ ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب ہو۔ یا اللہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، دنیا اور آخرت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگائے رکھنا۔ یا الہ العالمین، جتنے احباب نے اس لنگر کی خدمت کی، دن رات انہیں محنت کی، ساری رات جاگتے رہے، یا اللہ کوشش کی، ان سب کو اپنی جناب سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ان کی توقعات، ان کے خیالات سے بڑھ کر انہیں اس کا اجر عطا فرما۔ جس خیال سے، جس نیت سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، یا اللہ تو اپنی جناب سے انہیں راضی فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس مجلس میں آئے، کسی طرح اس میں شمولیت کی ہے، یا اللہ سب کے گناہ معاف فرما۔ جو نیت کو درست نہیں رکھ سکے، یا اللہ ان کو صحیح نیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے خیال پاک نہیں رہے انہیں پاکیزہ خیال عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا سب کا آپس میں تعلق جو ہے اپنی رضا کے لیے قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشد کریم
کو لمبی زندگی عطا فرما، آمین صحت و تندرستی نصیب فرما، آمین کا سایہ ہم کے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرما۔ آمین اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا آمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم آمین برحمتک یا ارحم اسلام الراحمین۔ کے بعد اذان ہوگی، نماز پڑھیے، تمام احباب کے لیے لنگر تیار ہے، لنگر کھائے بغیر کوئی شخص نہیں۔ یہ